بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 376 میں سپارہ نمبر 10 سے سورہ انفال کی منتخب کردہ آیت 49 کو پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جس میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیت کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، اور ساتھ ساتھ درس پر ہونے والے اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبهم مرض غر هؤلاء دینهم ومن يتوکل علی اللہ فإن اللہ عزیز حکیم۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام اس آیت مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ پہلا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیہ کریمہ میں غزوہ بدر کے متعلق شیطان کی رائے کا ذکر ہوا، اب اس آیہ میں اسی غزوہ بدر کے متعلق شیطانی لوگوں یعنی منافقین وغیرہ کی رائے کا ذکر کیا جا رہا ہے، ان کی گفتگو کا ذکر ہے، گویا استاذ کے بعد شاگردوں کا تذکرہ ہے۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیہ مبارکہ میں بدر کے متعلق کفار کی فوجی برتری کا ذکر تھا جو شیطان کی نظر میں تھی، جس سے اس نے فیصلہ کیا تھا کہ کفار ضرور غالب رہیں گے۔ اب اس آیہ میں اس بدر کے متعلق مسلمانوں کی فوجی کمزوری کا ذکر ہے جو شیطانی لوگوں کی نگاہ میں تھی، جس سے انہیں مسلمانوں کی شکست کا یقین تھا۔ گویا تصویر کا ایک رخ دکھانے کے بعد اب دوسرا رخ دکھایا جا رہا ہے۔ تیسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیہ مقدسہ میں کفار بدر کا شیطان پر بھروسہ کرنے اور اس کے نتیجے کا ذکر ہوا، اب غازیان بدر کے اللہ پر توکل کرنے اور اس کے نتیجے میں شاندار فتح کا تذکرہ ہے۔ گویا غلط بھروسے کے بعد صحیح بھروسے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ آئیے طلبہ کرام اس آیہ مقدسہ کا شان نزول بھی جان لیتے ہیں۔ مدینہ سے ابو سفیان کا قافلہ روکنے کے لیے 313 غازی مومنین روانہ ہوئے، جن میں کوئی بھی منافق شامل نہیں تھا، سب مخلص مومنین تھے۔ مدینہ کے منافقین اس روانگی کے سخت خلاف تھے، وہ کہتے تھے کہ مسلمان کفار کے مقابلے میں کبھی بھی غالب نہیں آ سکیں گے۔ پھر جب قافلہ روکنے کے باقاعدہ جنگ کی صورت پیدا ہو گئی اور مقابلہ میں 1000 کفار آ گئے، قافلہ والے صرف 50 تھے، اور یہ خبر مدینہ منورہ میں پہنچی تو منافقین بغلے بجاتے اور مومنوں کو تانے دینے لگے، اور ادھر مکہ معظمہ میں کچھ لوگ ایمان قبول کر چکے تھے مگر اپنے باپ داداؤں اور دوسرے رشتہ داروں کی محبت میں ہجرت نہیں کی تھی، جیسے قیس ابن ولید ابن مغیرہ، عاص بن ابن منبہ ابن حجاج، حارث بن ابن ربیعہ، ابو قیس ابن فاقہ بن ابن مغیرہ، علی بن ابی بن خلف۔ ان کو مجبوراً قریش کے اس لشکر کے ساتھ بدر میں آنا پڑا۔ ابھی تک ان کے دل میں ایمان مضبوط نہیں تھا، کبھی کہتے تھے کہ اسلام حق ہے، کبھی کہتے کہ کفار سچے ہیں۔ جب یہ لوگ بدر میں پہنچے اور انہیں کفار کی کثرت اور جنگی سامان سے لیس ہونا اور ادھر مسلمانوں کی کمی اور بے سر و سامان ہونا معلوم ہوا تو بولے کہ اسلام تو بالکل غلط ہے،
مسلمان بہت بے وقوف ہیں کہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں آئے ہیں۔ یہ سب اس حالت میں یہاں بدر میں کفر پر مارے گئے تھے۔ اس آیہ کریمہ میں انہی دونوں جماعتوں کا ذکر ہے۔ یہ بات خوب خیال میں رہے کہ بدر میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی منافق نہیں آیا تھا۔ آئیے طلبہ کرام، ربط و تعلق آیات اور شان نزول کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اذ یقول المنافقون، اور جب کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں ضعف اعتقاد کا روگ لگا ہوا تھا کہہ رہے تھے کہ ان مسلمانوں کو تو ان کے دین نے خبث میں مبتلا کر رکھا ہے، اس لیے کہ اپنی قلت تعداد کے باوجود ایک بڑی جماعت کے ساتھ لڑنے کے لیے اس خام خیالی کی وجہ سے کہ دین کے سبب ان کی مدد کی جائے گی یہ نکل پڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے جواب میں فرمایا حالانکہ اگر کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو وہ غالب ہوگا، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے امر پر غالب اور اپنی صنعت میں با حکمت ہے۔ آئیے طلبہ کرام، ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ اے مسلمانوں، وہ وقت یاد کرو یا یاد رکھو جب مدینہ کے منافقین اور مکہ کے ضعیف الاعتقاد لوگ پہلے تو اپنے دلوں میں کہتے تھے، پھر تمہارے بدر پہنچ جانے پر نقشہ جنگ دیکھ کر زبان سے اعلانیہ کہتے تھے کہ مسلمان بڑے بے وقوف ہیں، انہیں اپنے اسلام کے وعدوں سے دھوکہ لگ گیا ہے اور وہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ دینی طاقت سے اللہ کے بھروسے سے جنگیں جیتی جاتی ہیں۔ اسی خیال میں سرشار ہو کر ایسی خطرناک جنگ میں آ گئے ہیں جہاں ان کی ہلاکت اور کفار کی فتح یقینی ہے، نہ ان میں سے کوئی بچے گا اور اب نہ مدینہ کی خیر ہے۔ اے مسلمانوں، یہ دونوں فریق جھوٹے ہیں۔ ہمارا قانون یہ ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو مومن اللہ پر صحیح کامل توکل کرے تو اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے، کیونکہ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اللہ غالب بھی ہے، غالب کرنے والا بھی ہے، حاکم بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ اس کا تم کو اس حالت میں میدان جنگ میں پہنچانا، اس میں وہ حکمتیں ہیں کہ قیامت تک دنیا چشم حیران سے دیکھتی ہی رہے گی۔ آئیے طلبہ کرام، تشریح و توضیح کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس پر ہونے والے اعتراضات کی طرف۔ اس آیہ کریمہ میں پہلا اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یقول فعل مضارع کیوں استعمال کیا گیا؟ قال فرمانا چاہیے تھا، کیونکہ منافقوں کا یہ قول تو پہلے ہو چکا تھا۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یقول یہاں حال یا استقبال کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ماضی استمراری کے معنی میں ہے، یعنی کہتے تھے۔ چونکہ ان کی یہ گفتگو بار بار ہوئی تھی، کبھی خلوت میں، کبھی جلوت میں، کبھی مسلمانوں کے سامنے، اسی لیے یہاں پر یقول فرمانا مناسب ہے۔ دوسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس آیہ کریمہ سے معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ بدر میں منافقین بھی شامل تھے، تب بھی تو ان مردودوں نے مومنین کی کمی، بے سر و سامانی، کفار کی زیادتی اور سامان کی فراوانی دیکھ کر یہ کہا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بالکل غلط ہے۔ اس مبارک غزوہ میں ایک منافق بھی شریک نہیں ہوا۔ صلح حدیبیہ میں منافقوں کی یہ بکواس مسلمانوں کے مدینہ منورہ سے روانگی کے وقت تھی، مگر آپس میں خفیہ پھر جنگ تیار ہو جانے کے بعد مسلمانوں سے بھی یہ کہنے لگے تھے۔ اس آیت میں یہ سن کر میدان بدر میں انہوں نے یہ کہا۔
تیسرا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ یہاں دو جماعتوں کا ذکر کیوں ہوا، منافقین اور دل کے بیمار؟ منافقت ہی تو دل کی بیماری ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مفسرین کا ایک قول یہ بھی ہے، ان کے نزدیک والذین فی قلوبہم مرض سے مراد منافقین کا مرض اور مرض سے مراد نفاق کی بیماری ہے، مگر محققین مفسرین کا قول یہ ہے کہ منافقین تو مدینہ منورہ میں تھے اور بددلی کے جو مصداق ہیں وہ مکہ معظمہ میں رہنے والے جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کبھی اسلام کو غلط کہتے تھے، کبھی کفر کو غلط کہتے تھے، وہ افراد مراد ہیں۔ چوتھا اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ منافقین اور دل کے بیماروں میں کیا فرق تھا؟ نفاق بھی تو دل کی بیماری ہے۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ منافقین دل میں پکے کافر تھے، زبان کے کلمہ گو تھے، یہ بیماری والے ڈھیل پن کا شکار تھے، نہ اسلام پر پختہ تھے نہ کفر پر پختہ تھے۔ اسلام حق معلوم ہوتا ہے اور کبھی کہتے تھے کہ شاید کفر ہی حق ہے۔ پانچواں اعتراض آج کے درس کے اوپر یہ ہوتا ہے کہ اس کا کیا مطلب ہے؟ غرہا اولائی دینہم، ان کو ان کے دین نے دھوکہ دے دیا۔ بھلا دین کیسے دھوکہ دے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ دین سے مراد اسلامی عقیدے، قرآن مقدس اور حضور کے وعدے ہیں۔ شہید مر کر جی جاتا ہے، مسلمان 10 مسلمان 100 پر اور 100 مسلمان 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، یہ والے وعدے اللہ اور رسول نے صرف مسلمانوں کا دل بہلانے، جوش دلانے کے لیے کیے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن جب میدان بدر لگا تو رب نے اپنے سارے وعدے سچ کر دکھائے۔ آئیے طلباء کرام اعتراضات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس سے حاصل ہونے والے فوائد کی طرف۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ کفار کی باتیں، ان کے طعنے، ان کی بدگوئیاں یاد رکھیں تاکہ ان سے خود بچے رہیں۔ یہ فائدہ ہمیں اذ یقولو میں اذ سے حاصل ہوا ہے، اس سے پہلے اذکر پوشیدہ ہے۔ نماز ظہر اور عصر میں قرآن کی قراءت کا آہستہ ہونا کفار کے ظلم اپنی مجبوری یاد رکھنے کے لیے ہے۔ دوسرا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہوتا ہے کہ کفار کو نہ اپنے مذہب پر اعتماد ہوتا ہے نہ رب تعالیٰ پر۔ الحمدللہ مومنین کو یہ دونوں اعتماد کامل طور پر حاصل ہوتے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں غرہا اولائی دینہم سے حاصل ہوا ہے۔ تیسرا فائدہ آج کے درس سے ہمیں یہ حاصل ہو رہا ہے کہ شبہ، وسوسہ، رب پر بے اعتمادی دل کی بیماریاں ہیں، رب تعالیٰ ان سے تمام مسلمانوں کو بچائے۔ یہ فائدہ ہمیں فی قلوبہم مرض ان سے حاصل ہوا ہے۔ اور چوتھا فائدہ آج کے درس سے یہ حاصل ہو رہا ہے، متوکل غازی مسلمانوں کو بے وقوف کہنا کفار کا طریقہ ہے۔ مومن تو اپنا تن من دھن اسلام پر قربان کرنے میں سعادت سمجھتے ہیں۔ یہ فائدہ ہمیں وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ سے حاصل ہوا ہے۔